ترجمان کی درخواست تعلیمات میں میرے پاس بھیجی ہے، صرف اس پر یہ لکھا ہے حضرت صدر المدرسین صاحب کی خدمت میں پیش ہے، بس صرف اتنا لکھا۔ اس کے بعد نہ تعلیمات کا کوئی آدمی میرے پاس آیا ہے، نہ جو طلباء تھے ان میں سے کوئی میرے پاس آیا ہے، میں نے لے کر ڈال رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قبلۃ اہل المدینۃ اہل الشام والمشرق۔ باب لمبا چوڑا ہے مگر ذرا سا ہے۔ کعبہ شریف سے جانب شمال جو لوگ رہتے ہیں ان کا قبلہ جانب جنوب ہے۔ مدینہ منورہ کعبہ سے شمال میں ہے، لہذا مدینہ کا قبلہ جنوب میں ہے۔ یہی شام، ملک شام جس کو اب سوریہ کہتے ہیں، اور اسی شام میں بیت المقدس بھی داخل تھا، اردن بھی داخل تھا۔ فلسطین، بیت المقدس، اردن، یہ سب شام میں داخل تھے۔ ان کا یہ بھی جانب شمال ہیں تو ان کا قبلہ بھی جنوب، اور مشرق سے مراد ہے عراق، وہ بھی جانب شمال ہے، لہذا ان کا قبلہ بھی جنوب ہے۔ بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ مدینہ کے باشندے ہوں یا شام کے باشندے ہوں یا عراق کے باشندے ہوں، یہ پرانی اصطلاح ہے۔ عراق کو مشرق کہتے تھے پرانی اصطلاح میں، اس کے مقابل تھا مغرب، بحر ابیض متوسط سے جانب شمال جتنے ممالک ہیں وہ سب مغرب کہلاتے ہیں۔ اب تم جغرافیہ ہی نہیں جانتے تو تم کیا سمجھو گے؟ بحر ابیض متوسط کہاں ہے یہ بھی تمہیں پتہ نہیں۔ مصر سے شمال کی جانب میں بحر ابیض متوسط ہے، اس سے اور شمال کی طرف اسپین، اشبیلیا، قرطبہ، بوزنیا، یہ سب ممالک ہیں، یہ سب مغرب کہلاتے تھے، اور ان کے اعتبار سے عراق کو مشرق کہتے تھے۔ اب وہ اصطلاح ساری ختم ہو گئی، عراق کو عراقی کہتے ہیں، مشرق نہیں کہتے، کیونکہ وہ جو مغرب تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال
کعبہ شریف سے جو جانب شمال رہتے ہیں ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، مشرق کی طرف مغرب کی طرف ان کا قبلہ نہیں ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے حضور نے کہا تھا کہ چھوٹا بڑا استنجا کرتے ہوئے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ معلوم ہوا کہ مشرق و مغرب ان کا قبلہ نہیں ہے۔ بس یہ باب کا دوسرا جز ہے، باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق، ایک جز، ولیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، یہ دوسرا جز، یہ دوسرے جز کی دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل۔ وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ جو کعبہ شریف سے مشرق کی جانب رہتے ہیں ان کا قبلہ مغرب، جیسے ہم لوگ کعبہ شریف سے مشرق کی جانب میں رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ مغرب، یہ اس باب میں کہنا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ واضح طور پر بات کہتے نہیں، کوئی آیت اٹھا کر رکھ دی، کوئی حدیث اٹھا کر رکھ دی، اب سمجھتے رہو باب کا مقصد۔ حضور جب حج میں تشریف لے گئے تو طواف کرنے کے بعد میں حضور نے طواف کا دوگانہ ادا کیا ہے مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم کعبہ کا جدھر دروازہ ہے وہاں سے 7 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور کعبہ کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، تو یہ مقام ابراہیم بھی مشرق کی طرف ہے۔ حضور نے طواف کر کے دوگانہ ادا کیا اس طریقے پر کھڑے ہو کر کہ مقام ابراہیم بھی سامنے آیا اور بیت اللہ بھی سامنے آیا۔ معلوم ہوا مشرق کی جانب جو لوگ ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ کہنا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وبه قال حدثنا الحمیدی وقال حدثنا سفیان وقال حدثنا عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی 2 رائیں ایسی تھیں جو امت نے نہیں لی۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ میقات سے جو حج کا احرام باندھ کر آئے اس کی کعبہ پر نظر پڑتے ہی خود بخود اس کا حج کا احرام عمرے کا احرام ہو جائے۔ اس رائے کو امت نے نہیں لی، اس لیے کہ حجۃ الوداع میں ذوالحلیفہ سے سب نے حج کا احرام باندھا تھا۔ مکہ پہنچ کر حضور نے حکم دیا تھا نیت بدل لو، عمرے کی نیت کر کے افعال عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ یہ اسی سال کے لیے خاص تھا، وہ مسئلہ عام نہیں ہے۔ ابن عباس اسے عام کرتے تھے کہ جو بھی میقات سے حج کا احرام باندھ کر آیا تو مکہ پہنچ کر کعبہ پر نظر پڑتے ہی اس کا
حج کا احرام آٹومیٹکلی عمرے کا احرام بن گیا۔ اس رائے کو امت نے نہیں لیا۔ ان کا استدلال حضور اور صحابہ والے واقعے سے تھا، مگر امت نے کہا یہ اسی سال کے لیے یہ واقعہ خاص تھا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ دوسری رائے، کوئی عمرے کا احرام باندھ کر آئے اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے تو طواف کرتے ہی بیوی حلال ہو گئی، چاہے صفا مروہ میں سعی نہ کی ہو۔ صفا مروہ میں سعی سے پہلے بیوی حلال ہو گئی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے تھی جو امت نے نہیں لی۔ مگر جب ایک بڑے آدمی کی کوئی رائے ہوتی ہے تو طلباء مسئلے کی تحقیق کیا کرتے ہیں، تو طلباء نے یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ ابن عمر سے پوچھا تو حضرت ابن عمر نے گول گول جواب دیا۔ یہ کہا کہ حضور تشریف لے گئے تھے، طواف کیا، سعی کی، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، گول گول جواب دیا۔ تو طالب علموں نے حضرت جابر سے پوچھا، حضرت جابر نے دو ٹوک جواب دیا کہ جب تک صحیح نہیں کریں گے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ بہرحال اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ حضور نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھا ہے، اس طرح سے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے اور بیت اللہ بھی سامنے۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ سے جو مشرق کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ جانب مغرب ہے۔ قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر۔ اس کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پر حضور یا حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کعبہ شریف کے اندر گئے ہیں، ابن عمر ڈیرے میں تھے، کسی نے ان سے کہا تم یہاں پڑے ہو اور حضور کعبہ میں گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر حضور کے بالکل ہر عمل میں حضور کے کو دیکھتے رہتے تھے، تو حضور کعبہ میں گئے ہیں، وہاں کیا ہوگا، تم تو یہاں ڈیرے میں پڑے ہو، بھاگے۔ وہاں جب پہنچے تو حضور کعبہ میں سے فارغ ہو کر باہر نکل آئے تھے اور دروازے پر بلال کھڑے تھے، کعبہ کے دروازے پر بلال کھڑے تھے، حضور تو باہر نکل آئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کعبہ شریف کے اندر حضور نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ انہوں نے جگہ بتلائی کہ اس جگہ پڑھی۔ خیر اسے استدلال نہیں کرنا۔ حضور جب باہر نکلے تو باہر نکل کر دوگانہ پڑھا ہے حضور نے کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو اب دروازہ جو ہے وہ تو مشرق کی طرف ہے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کرے گا تو مغرب قبلہ ہوا، یہ استدلال کرنا ہے۔ قال اوتی ابن عمر فقیل له هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج واجد بلالا قائما بین البابین۔ بابین سے مراد ہیں 2 کواڑ۔ فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين ساريتين۔ کعبہ شریف کے اندر 6 ستون ہیں، 6 ستونوں پر چھت ٹکی ہوئی ہے۔ میں اندر نہیں گیا، اس لیے میں سمجھا بھی نہیں سمجھ سکتا ہوں اور تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو جب تک اندر جا کر نہ دیکھو۔
نعم الرکعتین بین الساریتین اللتین علی یسارہ اذا دخلت، آپ دروازے سے اتریں گے تو بائیں طرف جو ستون ہے ان میں سے 2 ستونوں کے درمیان، اس کو نہ میں سمجھتا ہوں نہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، اندر جائیں تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے۔ فسألت اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبۃ، یہاں باب ہے، کعبہ کے چہرے میں یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے حضور نے نماز پڑھی۔ فصلى في وجه الكعبتين ركعتين وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس، حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اندر نماز نہیں پڑھی، کعبہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھی، 4 کونوں میں تکبیر کہی، حدیث پوری ہو گئی۔ اب حضرت بلال تو کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی، اور ابن عباس کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، صرف 4 کونوں میں تکبیر کہی۔ حضرت ابن عباس ساتھ میں نہیں تھے، وہ بچے تھے اس وقت میں، وہ ساتھ میں بھی نہیں تھے، انہوں نے یہ بات حضرت اسامہ سے لی ہے، حضرت اسامہ ساتھ میں تھے، اور حضرت اسامہ بھی نفی کرتے تھے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، ابن عباس نے یہ بات حضرت اسامہ سے لی ہے، بس یہ مرسل صحابی ہے، بس بات چلی گئی حضرت اسامہ تک، تو حضرت بلال بھی ساتھ میں تھے اور حضرت اسامہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی، اور حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں پڑھی۔ محدثین نے حضرت بلال کے بیان کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ وہ اندر مسلسل حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور حضرت اسامہ تو باہر سے زمزم کے بالٹی بھر کر لاتے تھے، کعبہ شریف دھویا جاتا تھا، پھر پانی نکلنے کی نالی تو تھی نہیں، تو وہ جو پانی گرا اس کو سب کپڑے سے پھر بالٹی میں لے لیا جاتا تھا، پھر وہ بالٹی لے کر باہر جا کر ڈال کر دوسرا پانی لاتے تھے۔ تو حضرت اسامہ ہر وقت ساتھ نہیں رہے، وہ باہر آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، اس لیے محدثین نے حضرت بلال کے بیان کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ تھے۔ یہاں ایک مسئلہ اس سے استدلال نہیں کرنا کہ کعبہ کے اندر اگر آپ ہیں تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے استدلال نہیں کرنا، باہر نکل کر فی وجہ الکعبہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس سے استدلال کرنا۔ قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول القبلة، یہاں سے استدلال کرنا۔ وقال هذه القبلة، یعنی کعبہ سے مشرق کی طرف جو رہنے والے ہیں ان کا قبلہ یہ ہے، یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، روایتیں پوری ہوئی، کعبہ سے شمال میں رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف منہ کریں، کعبہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کریں، بھئی اتنی روایتیں ہیں، لہذا جنرل باب لائے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ اب آگے روایتیں نہیں حضرت کے پاس، لہذا جنرل باب رائے ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں دنیا میں زمین میں جہاں بھی آپ ہیں کعبہ کی طرف منہ کیجیے۔ پھر ائمہ میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، عین کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا ماتھا، اس ماتھے سے نکلنے والے جو خطوط ہیں ان میں سے کوئی بھی خط کعبہ شریف پر گزرنا چاہیے، تو عین کعبہ کا استقبال ہوا۔
یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے اور ناممکن العمل ہے۔ دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں نہیں، جہت کعبہ، عین کعبہ نہیں، جہتیں 4 ہیں اور 8 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب 4 جہتیں، اور ہر 2 جہتوں کے بیچ کا کونا، تو 4 کونے نکلیں گے بیچ میں، تو 8 جہتیں ہیں۔ ترمذی شریف میں جب یہ باب ابھی نہیں آیا ہوگا، جب یہ باب آئے گا تو عبداللہ ابن المبارک کا قول آئے گا کہ مرو کے لوگ ذرا بائیں طرف موڑے ہیں، یہ انہوں نے 4 جہتوں کو 8 جہتیں بنایا۔ بس اب ہم مثلا مشرق میں رہتے ہیں تو پورا مغرب ہمارا قبلہ ہے، یہ جہت ہمارا قبلہ ہے، لیکن جب مسجدیں بناتے ہیں تو کمپاس رکھ کر دائرہ کھینچ کر مسجدیں شمال جنوب کی طرف جھکی ہوئی بناتے ہیں۔ پورے ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، کہیں شمال کی طرف کہیں جنوب کی طرف جھکی ہوئی مسجدیں بناتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، علم ہیئت میں یہ طریقہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کا ایک دائرہ بناتے ہیں، اس کے بیچ میں کمپاس رکھتے ہیں، پھر اس دائرے کے اعتبار سے مسجد کی جدار قبلی کھینچتے ہیں، تو اس میں شمالاً اور جنوباً تھوڑا میلان رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ابن المبارک نے فرمایا ہے کہ مرو والے ذرا بائیں طرف مڑ کر کھڑے ہوں، تو مسئلہ تو مسجدیں بناؤ گے تو ایسا ہی بنانا ہے، باقی نماز کی صحت کے لیے جہت کی طرف ہی منہ کرنا کافی ہے۔ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، وقال ابو ہریرہ، یہ وہ حدیث ہے جو ترمذی میں تم پڑھو گے اور اس کا نام ہے حدیث المسیء صلاتہ، المسیء صلاتہ، وہ بندہ جس نے خراب نماز پڑھی تھی، اس بندے کو جو حضور نے نماز سکھلائی تو اس میں یہ جملہ تھا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں سے ایک جملہ صرف لا رہے ہیں۔ حضور نے اس بندے کو جب نماز سکھلائی تو یہ فرمایا کہ وضو کرو اور وضو کر کے کعبہ کی طرف منہ کرو، بس کعبہ کی طرف منہ کرو، لہذا دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں کعبہ کی طرف منہ کیجیے۔ وقال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلۃ وکبر، وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائیل بن ابی اسحاق عن البراء۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، مختصر بتایا تھا کہ جب تک ہجرت سے پہلے قبلہ کعبہ شریف تھا، ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے، وحی مطلوع سے نہیں، وحی غیر مطلوع سے، اپنے اجتہاد سے حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ شروع ہوئی نماز، ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے نصف میں، یہاں سے لے کر پھر دوبارہ جو تحویل ہوئی وہ بھی نصف میں ہوئی، بس اس نصف کو پورا اور اس نصف کو پورا گن لو تو 17 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نصف اور وہ نصف ملا کر 1 مہینہ بناؤ تو 16 مہینے ہوتے ہیں، تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی۔ اسی زمانے میں مسجد نبوی بنی ہے، بس مسجد نبوی کا جدار قبلی یہ ہے، بیت المقدس ادھر ہے، یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ادھر فیملی روم بنے تھے، حضور کے گھر والوں کے لیے کمرے بنے تھے۔ پھر جب تحویل ہوئی تو محراب یہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی، اب یہ فیملی روم سامنے آ گئے، جدار قبلی میں آ گئے۔
مگر ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا، کیونکہ یہ فیملی روم چند حضور کے حیات تک ہیں، پھر ازواج کی حیات تک ہیں، پھر یہ تو مسجد میں آنے ہیں۔ یہ میں نے ایک سوال کا جواب دیا کہ دنیا میں کہیں بھی جدار قبلی میں فیملی روم نہیں بنائے جاتے، پھر مسجد نبوی میں حضور کے سارے کمرے جدار قبلی میں کیوں تھے؟ اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ جب مسجد نبوی بنی تو یہ قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یہاں محراب تھی، پھر وہ محراب یہاں سے اٹھ کر یہاں چلی گئی تو وہ فیملی روم سامنے آ گئے اور ان کو باقی رکھا گیا، اس لیے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد میں ٹوٹ جانے ہیں۔ جب یہ تحویل ہوئی، یہ تحویل میں نے بتلایا یہ خاص جز کہ یہ وحی مطلوع سے تحویل نہیں ہوئی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا تھا وہ وحی مطلوع قرآن میں نہیں، حضور نے اپنے اجتہاد سے حکم دیا تھا، اور یہ بھی وحی غیر مطلوع۔ کیوں دیا تھا؟ ایک حکم میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں، احکام شرعیہ میں حکمتیں متعدد ہوتی، علت نہیں، علت ایک ہوتی، حکمتیں متعدد ہوتی۔ جیسے اسلام میں حکم ہے داڑھی رکھو، کیوں؟ یہ آئی ڈی ہے، مسلمان کی آئی ڈی ہے، اس سے مسلمان پہچانا جائے گا، یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سردیوں میں یہ داڑھی مفلر کا کام کرے، گلے کو محفوظ رکھے گی، نزلہ نہیں ہوگا۔ اور حکمتیں گھڑ لو جتنی گھڑنی ہو۔ یہ مثال ہے کہ احکام شرعیہ میں حکمتیں متعدد ہوتی، علت ایک ہوتی، اور علت کا پہچاننا بڑا مشکل ہے، مجتہدین ہی پہچانتے ہیں اور ان میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حدیث میں 6 چیزوں کے تعلق سے کہا ان میں سود ہے، اس حدیث میں سے علت نکالنے میں کتنا اختلاف ہو گیا، تو علت پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے منطق والے کہتے ہیں تمام حقیقت، تمام حقیقت، مگر وہ انسان کی تمام حقیقت حیوان ناطق پہچان سکتے ہیں، باقی کوئی کسی چیز کی تمام حقیقت وہ نہیں بتا سکے۔ صرف انسان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کی تمام حقیقت ہے حیوان ناطق، باقی کسی چیز کی تمام حقیقت کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی احکام کی علتوں کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہے، بڑے بڑے مجتہدین کا کام ہے اور ان میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ لیکن حکمتوں کا پہچاننا بہت آسان ہے، وہ میرے اور تمہارے جیسے طالب علم بھی پہچان سکتے ہیں حکمتیں۔ اور احکام شرعیہ میں حکمت ایک نہیں ہوتی ہے، متعدد حکمتیں ہوتی ہیں، اور حکمتیں نہ رہیں تو احکام نہیں بدلتے، حکمتیں ختم ہو جائے ہونے دو، احکام وہی رہیں گے۔ جیسے حضور کے زمانے میں ایک بڑے پیالے میں پانی ساری مجلس پیتی تھی، تو فرمایا کہ برتن میں سانس مت لو، کیونکہ اگر تم برتن میں سانس لو گے تو اگلے کو ناگواری ہوگی پینے میں۔ اب گلاسیں آ گئی، وہ حکمت نہیں رہی، لیکن حکم اب بھی وہی ہے کہ برتن میں سانس مت لو، پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس مت لو۔ تو علت بدلے گی، حکم بدلے گا۔ جیسے شراب میں حرمت کی علت ہے نشہ، بس اگر سرقہ بن جائے اور نشہ ختم ہو جائے تو حکم بدل جائے گا۔ تو علت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، اور حکمتیں اگر نہ رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، احکام باقی رہیں گے۔ تو حضور نے یہ جو حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اس میں ایک حکمت یہ تھی، یہود، تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے۔
ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا بھائی تھے وہ عیسائی بن گئے تھے. تو عیسائی تو تھے وہاں، یہودی کوئی نہیں تھے. اسی لیے مکہ والوں کو جب حضور کا امتحان لینے کا وقت آیا تو سوال بنانے کے لیے وفد مدینہ گیا تھا اور وہاں سے 3 سوال بنا کر لایا تھا. روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کیا ہیں، یہ 3 سوال کا پرچہ وہاں سے بنوا کر لایا تھا. معلوم ہوا کہ مکے میں یہودی نہیں تھے، یہودی مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے. حضور نے حکم دیا ان یہودیوں کو اسلام سے قریب لانے کے لیے. یہ اس حکم کی ایک حکمت تھی، علت نہیں. اور یہی ایک حکمت نہیں تھی. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پورے 2 رکوع میں تحویل کی حکمتیں بیان کی کہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنایا، اس کی 2 رکوع کے اندر حکمتیں بیان کی. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر میں ہر آیت پر باب باندھا ہے. جس کتاب التفسیر سے تم بغیر سمجھے گزر جاتے ہو، انہوں نے ہر آیت پر باب باندھا ہے. تو جیسے ادھر منہ کرنے کی تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی بہت ساری حکمتیں، اسی طرح سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت سیقول السفہاء والے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہے. میں اسے سب بیان نہیں کرتا. بیت المقدس کی میں نے ایک حکمت بتائی، یہودیوں کو قریب لانا، مگر یہودی قریب نہیں آئے، بلکہ الٹا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد ہمارے مذہب سے قریب آ رہے ہیں. دیکھو ہمارا قبلہ انہوں نے مان لیا، آگے وہ ہمارا مذہب بھی مان لیں گے. الٹا پروپیگنڈا شروع ہوا. تو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اور بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے جو دوسرے مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے. مثلا بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں مقصد تھا کہ مسلمان تمام انبیاء کے ساتھ یکساں تعلق رکھیں اور تمام انبیاء کے قبلوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھیں. مسلمانوں کے دلوں میں کسی نبی سے یا کسی نبی کی امت سے ضد اور عناد نہ ہو، معتدل امت بن جائے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب دوسرے نبیوں کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دینے کا وقت آئے تو یہ امت گواہی دے سکے. گواہ اگر دشمنی ہے گواہ کے ساتھ مدعا علیہ کی تو اس کی گواہی معتبر نہیں. بس اگر اس امت کو دوسرے انبیاء کے ساتھ اور ان کے مذاہب کے ساتھ، ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کے قبلوں کے ساتھ عناد ہوگا تو میدان قیامت میں نبیوں کے حق میں امتوں کے خلاف گواہی کیسے دیں گے؟ اس لیے اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا مقصود تھا. اس لیے 16-17 مہینے ادھر نماز پڑھوائی. تو اب اس امت کو سب سے یکساں تعلق، تمام انبیاء، تمام کتابیں، تمام قبلے، سب سے یکساں تعلق ہو گیا، کسی سے کوئی عداوت دشمنی نہیں رہی. تو وہ قیامت کے میدان میں گواہی دینے کے قابل ہو گئے. رہا ہے کہ ماننا نہ ماننا وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے صبح کے 4 گھنٹے تم پڑھتے ہو، 4 گھنٹوں میں جو اساتذہ پڑھتے ہیں سب کا تم احترام کرتے ہو، لیکن جب تیسرا گھنٹہ شروع ہوگا تو اس پیریڈ میں جو استاد آئے گا اسی سے پڑھنا ہے، پہلے دوسرے گھنٹے کے استاد سے نہیں پڑھنا. تو انبیاء کے بھی پیریڈ ہیں، بس آخری پیریڈ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بس ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے.
لیکن تعلق اور محبت سب کے ساتھ، تمام نبیوں کے ساتھ، تمام کتابوں کے ساتھ، تمام قبلوں کے ساتھ یکساں، کسی سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے۔ بس یہ امت گواہی دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ سیقول کے بارے میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو خیر یہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور یہ جو دوسری حکمت تھی کہ یہ قریب آئیں گے تو کم وقت آئے نہیں، تو پھر اس امت کا جو اصل قبلہ تھا اس کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا۔ وَبِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا أو 17 شهرا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ۔ یہاں سے استدلال کیا ہے کہ زمین پر آپ جہاں بھی ہوں قبلے کی طرف منہ کیجیے۔ حضور چاہتے تھے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم آئے۔ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف جو حکم منہ کرنے کا حضور نے حکم دیا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے دیا تھا، مگر قرآن میں وہ نہیں ہے، وحی مطلوع میں نہیں ہے، اور حدیثیں بھی وحی غیر مطلوع ہیں۔ اب جب اللہ کے حکم سے یہ حکم دیا ہے تب دوسرا حکم کے لیے بھی اللہ کے یہاں سے حکم آنا چاہیے، وہ وحی مطلوع میں آیا۔ يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة۔ یہ وحی آتے ہی نماز کے ظہر کی نماز کے بیچ میں وحی آئی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے اور وحی آئی، تو سارے امام مقتدی سارے گھوم گئے مخالف جانب میں، اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھا گیا۔ یہ اتنا سارا چلے پھرے، یہ تشریح کے وقت کی ترخیص ہے۔ وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اب جب تحویل ہو گئی تو یہود بے بہبود نے کہنا شروع کیا کہ اب بیت المقدس میں کیا کیڑے پڑ گئے، اب تک تمہاری نمازیں بیت المقدس کی طرف ہو رہی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ قومی تعصب ہے، عربوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، تو تم اس قومی تعصب کی وجہ سے پھر بیت اللہ کی طرف ہو گئے ہو، ورنہ بیت المقدس میں کیا کیڑے پڑ گئے؟ یہ ان بے وقوفوں نے کہا۔ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى۔ یہ تو بنو سلیمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی تھی، پھر وہاں سے حضور ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، بنو سلیمہ میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، پھر واپس گھر آ گئے تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز پوری بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ یہاں سے ایک آدمی عصر پڑھ کر نکلا، بنو حارثہ کی مسجد، مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں، بنو حارثہ کی مسجد میں سے کے پاس سے گزرا تو وہ عصر پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو اس نے نماز ہی میں اطلاع دی، تو وہ لوگ بھی سب نماز میں گھوم لیے اور باقی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ یہ بنو حارثہ کی مسجد کا قصہ ہے۔ پھر دوسرے دن فجر پڑھ کر کے ایک صحابی قبا سے گزرے تو وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، انہوں نے ان کو اطلاع دی تو وہ بھی نماز میں گھوم گئے سب، اور باقی نماز انہوں نے بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لو، دیکھو مسجدہ میں 9 مسجدیں ہیں، 9 مسجدوں والوں کو اطلاع کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ایک آدمی کو بھیج دو سائیکل پر،
وہ سب جگہ گھوم کر کے آئے گا، اطلاع نہیں کی گئی۔ اور کوبا 6 کلومیٹر ہے، وہاں اطلاع کرنے میں بھی کیا پریشانی ہے، نہیں اطلاع نہیں کی گئی۔ یہاں سے قاعدہ سمجھو، جو نسخ ہوتا ہے بہ سے بہتر کی طرف، اس کا نوٹیفیکیشن پر اعلان نہیں لگایا جاتا۔ نوٹیفیکیشن وہ جگہ جہاں تعلیمات کے اہتمام کے اعلان لگتے ہیں، اس کو نوٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس کا اعلان نہیں لگایا جاتا۔ جو اطلاع لوگوں کو ہوتی رہتی ہے، لوگوں کا عمل بدلتا رہتا ہے۔ جو بہ سے بہتر کی طرف جو نسخہ ہوتا ہے اس میں اعلان نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگوں کو اطلاع ہوگی عمل بدلتا رہے گا۔ اور جو حکم اس جائز سے ناجائز کی طرف ہو اس کا فوراً اعلان ہوگا۔ شراب جائز تھی، سب پیتے تھے، آیت آئی حرام، فوراً مدینہ میں ڈنڈورا پٹوایا گیا اور لوگوں نے مٹکے اٹھا کر گلیوں میں ڈال دیے۔ یہ جائز سے ناجائز کی طرف نسخ ہوا، تو جو جائز سے ناجائز کی طرف نسخ ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا، اور جو بہ سے بہتر کی طرف نسخ ہوگا اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ آج بھی بیت المقدس کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر اس کے اعتبار سے بیت اللہ کا مقام بڑا ہوا ہے، تو یہ بہ سے بہتر کی طرف نسخ ہوا، اس لیے اعلان نہیں کیا گیا۔ جو اطلاع ہوتی گئی لوگوں کا عمل بدلتا گیا۔ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن كان النبي صلى الله عليه وسلم نفلوں میں ذرا سہولت ہے تاکہ لوگ اسفار میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ سکیں۔ اگر یہ قید لگا دو گے کہ نفلوں میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے تو ہر حال میں نفلیں نہیں پڑھ سکے جاتی، سواری پر ہے کیسے نفلیں پڑھے گا؟ اس لیے نفلوں میں تو گنجائش ہے، فرضوں میں گنجائش نہیں۔ چنانچہ سفر میں حضور نفلیں پڑھتے تھے، حیث توجہت بہ دابتو، لیکن جب فرض پڑھنے کا وقت آتا تھا نیچے اتر کر کعبہ کی طرف منہ کر کے فرض پڑھتے، کعبہ کی طرف منہ کر کے، مطلق دنیا میں کہیں بھی ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے فرض پڑھو۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ فاذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلۃ، یہ عام ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہاں رک کر استقبال قبلہ کے سلسلے میں ائمہ کا مزاج سمجھ لو تو یہ آگے روایتیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سب سے زیادہ ٹائٹ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں نماز میں عین کعبہ کا استقبال ضروری، اور اگر غلط رخ پر نماز پڑھ لی گئی، تحری کر کے پڑھی یا بغیر تحری کر کے پڑھی، بعد میں غلطی ظاہر ہوئی تو اس نماز کا اعادہ واجب ہے، وقت میں بھی وقت کے باہر بھی، بہت سخت۔ سب سے زیادہ ٹائٹ حضرت ہیں کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرو،
اور اگر غلط رخ پر نماز پڑھ لی گئی، بعد میں پتہ چلا اس نماز کا اعادہ واجب ہے، نماز کے وقت کے اندر بھی واجب ہے اور وقت کے بعد بھی واجب ہے۔ تھوڑا سا توسع امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں، انہوں نے کہا کہ نہیں، عین کعبہ کا استقبال ضروری نہیں ہے، جہت کعبہ کا استقبال کافی ہے۔ اور نماز پڑھی گئی اور بعد میں خطا ظاہر ہوئی تو وقت کے اندر اعادہ واجب ہے اور وقت کے بعد مستحب ہے۔ وقت کے بعد مستحب ہے، یہ توسع کر دیا۔ اس سے زیادہ توسع حنفیہ کے یہاں، حنفیہ کہتے ہیں عین کعبہ کا استقبال ضروری نہیں ہے، جہت کعبہ کا استقبال ضروری ہے۔ اور غلط رخ پر نماز پڑھی گئی اور تحری کر کے پڑھی گئی اور بعد میں غلطی ظاہر ہوئی تو کوئی اعادہ نہیں، ہو گئی نماز۔ تحری کر کے پڑھی گئی تو کوئی اعادہ نہیں، وہ تحری نہ کی ہے، بغیر تحری کے پڑھی، سوچے بغیر پڑھی ہے تو اعادہ آئے گا، لیکن اگر سوچ کر کے تحری کر کے پڑھی ہے تو پھر کوئی اعادہ نہیں، نہ وقت میں نہ وقت کے باہر۔ تو حنفیہ کے یہاں توسع امام مالک سے تھوڑا زیادہ ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے یہاں توسع اور زیادہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جہت کعبہ، عین کعبہ نہیں، اور متعمدن کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں سب میں نماز ہو گئی۔ ایک آدمی نے متعمدن غیر کعبہ کی طرف نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، اس کے علاوہ چاہے بھول ہو، چاہے خطا ہو، چاہے جہالت ہو، جو نماز پڑھی گئی وہ ہو گئی، نہ وقت میں اعادہ نہ بعد میں اعادہ۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے یہاں توسع اور زیادہ ہے۔ یہ فقہا کے مزاج ذہن میں رکھ کر پڑھو۔ حضور نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف حضور متوجہ ہو گئے، اور متوجہ نہیں، اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ پھر ذوالیدین نے کہا نماز پوری نہیں ہوئی، تشریف لائے، لوگوں سے بات چیت ہوئی، پوچھا، پھر معلوم ہوا 2 ہی رکعتیں ہوئی، تو پھر قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں باب آیا اور باقی نماز پڑھائی اور سجدے سہو کیے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب قبلے سے چہرہ پھر گیا تو اب پھر قبلے کی طرف متوجہ ہونے سے نماز کیسے ہو جائے گی؟ قبلے سے چہرہ، سینہ پھر گیا، اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، آ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے باقی نماز پڑھیے، کیسے ہو جائے گا؟ جواب حنفیہ کے یہاں، دوسرے ائمہ نہیں مانتے، حنفیہ کے یہاں نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز وضو ٹوٹ جائے تو جا کر وضو کر کے آ کر بنا کر سکتا ہے۔ یہ بنا کا مسئلہ صرف حنفیہ مانتے ہیں، دوسرے فقہا نہیں مانتے۔ اب جب یہ وضو کرنے جائے گا تو قبلے سے چاہے سینہ تو پھر جائے گا اور پھر آ کر وہ بنا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو حنفیہ کے یہاں بھی توسع ہے، حنفیہ کے یہاں مالکیہ سے زیادہ توسع ہے۔ اس توسع کی ایک مثال یہ ہے کہ بنا کرنے کی صورت میں کعبہ سے قبلہ پھر جاتا ہے، سینہ پھر جاتا ہے، پھر بنا کرتا ہے۔ اور یہاں تو تشریح کے وقت کی ترخیص تھی، حضور گھر میں چلے گئے ہیں، پھر آ کر لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں نماز میں چلنا اور بات کرنا جائز تھا۔ اس وقت چہرہ اگر قبلے سے پھر جائے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بعد میں یہ سب احکام ختم ہو گئے۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زاد او نقص فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا فثنى رجلیہ واستقبل القبلة وسجد سجدتین ثم سلم فلما اقبل علینا بوجهه قال انه لو حدث۔ دیکھو اس جملے کو یاد رکھو،
نماز کے بعد حضور نے کہا دیکھو نماز میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں پہلے سے تمہیں بتلا دیتا، یہاں سے وہاں لے جاؤ۔ حضور نے بیت الخلاء میں بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے بڑا استنجا کیا۔ ابن عمر کہتے میں نے دیکھا، جبکہ حضور امت کو منع کر چکے ہیں، بس اگر اس حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو حضور امت کو اطلاع کرتے، اور حضور نے ایسی کوئی اطلاع نہیں کی، بس حضور کے اس فعل کی تعویل کی جائے گی۔ یا جیسے حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، اس کی تعویل کریں گے کہ پردے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، مجبوری میں کیا ہوگا، فعل کی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر حکم شرعی بدل گیا ہوتا تو حضور امت کو اطلاع کرتے، بہرحال کہ حضور نے ایسی کوئی اطلاع نہیں کی۔ وہ ضابطہ یہاں آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اگر نماز میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو میں تمہیں پہلے اطلاع کرتا۔ قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم۔ فرمایا کہ دیکھو جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، صغرا اور بشریت کے عوارض جیسے تمہیں پیش آتے ہیں مجھے بھی پیش آتے ہیں۔ تم کو بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں سونا پڑتا ہے مجھے بھی سونا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، یاد ہوتا ہے بھولتا ہے، سب احوال مجھ پر گزرتے ہیں۔ پھر دوسرے انسانوں سے فرق کیا؟ نبی میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، سرخاب ورخاب کوئی پرندہ ہے وہ کچھ نہیں، بکواس ہے۔ جیسے عنقا ایک جانور ہے، عنقا کہیں عنقا ونقا نہیں، کوہ قاف کہیں کوہ قاف نہیں، گھی کا دریا کہیں گھی کا دریا نہیں، یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ ایسا ہی یہ کہ ایک پرندہ ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ 7 دریا جہاں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے۔ اب 7 دریا تو کہیں بھی اکٹھا نہیں ہوتے، اور اس کا پر گر جاتا ہے، وہ پرندہ تو ہاتھ میں آتا نہیں، اس کا پر گر جاتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بادشاہ اپنے تاج میں لگاتے ہیں۔ یہاں سے سرخاب کا پر لگنا یہ محاورہ ہے، سرخاب ورخاب کچھ نہیں ہے۔ تو انبیاء میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے نبی کے ہر پیغمبر کے پاس ہر پیغمبر بشر ہے، مگر ہر پیغمبر پر اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے۔ یہ دوسرے انسانوں میں اور پیغمبر میں فرق ہو گیا کہ انبیاء کے پاس وحی آتی، دوسرے انسانوں کے پاس وحی نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، بس بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فلما اقبل علیہ ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، یعنی تمہیں لقمہ دینا چاہیے تھا۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، یہ مسئلہ آگے ابواب سجود میں آئے گا کہ نماز میں بھول ہو جائے تو تحری کرو، پھر سجدے سہو کرو، قبل سلام کرو، بعد سلام کرو، یہ سب مسئلے اپنی جگہ آئیں گے۔ فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، بس چاہیے کہ وہ درست بات کو سوچے، اسی کو تحری کرنا کہتے ہیں۔ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، یہ حضرت ابن مسعود کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھنا ہے جہاں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر کر سجدے سہو کرنا ہے۔ باب ما جاء فی القبلۃ، یہ وہ باب آیا، اب آخری باب ہے
اور اس بات پر ابواب و استقبال القبلہ پورے ہو جائیں گے، اور اس بات میں قبلے کے تعلق سے جو بھی روایت ہے سب لائیں گے، اور اسی بات میں وہ بات سمجھنے کی ہے کہ استقبال قبلہ کے سلسلے میں مجتہدین کے مزاج مختلف ہیں۔ سب سے کڑک امام شافعی، ان کے سے توسع امام مالک، ان سے زیادہ توسع حنفی ہے، اور امام بخاری کے یہاں تو حاجی بہلول کا پاجامہ ہے، ڈھیلا ڈھالا، بس ایک صورت متعمدن اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر صورت میں نماز ہو جائے گی۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم یر الاعادۃ علی من سہو بھول ہو گئی فصلی الی غیر القبلۃ، کہا اس پر اعادہ نہیں ہے۔ وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتي الظہر، یہ وہی اوپر روایت آئی تھی، واقبل علی الناس بوجہہ ثم بقی اتم ما بقی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن حميد بن انس بن مالك قال قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے 3 باتوں میں اللہ کی موافقت کی، کہنا تو چاہیے تھا اللہ نے میری موافقت کی، مگر یہ بات ادب کے خلاف تھی، اس لیے کہا میں نے موافقت کی۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ میری رائے تھی کہ طواف کا دوگانہ مقام ابراہیم پر پڑھا جائے، چنانچہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی۔ میری رائے تھی کہ عورتوں کا خاص طور پر ازواج مطہرات کا پردہ ہونا چاہیے، تو حجاب کی آیتیں نازل ہو گئی۔ جب حضور بیویوں سے ناراض ہو گئے اور 1 مہینے کا ایلا کر لیا، تو میں نے حضور کی ازواج سے، حضور کی ازواج میں صاحبزادی حضرت حفصہ بھی تھی، میں نے حضور کی ازواج سے کہہ دیا تھا پہلے سے کہ سیدھی سیدھی رہو حضور کے گھر میں، ورنہ اللہ حضور تمہیں طلاق دے دیں گے اور تم سے بہتر بیویاں حضور کو مل جائیں گی۔ تو یہی آیت نازل ہوئی سورۃ تحریم میں۔ یہ تو 3 تو بطور مثال ہیں۔ قسطلانی بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے 22 موافقات عمر جمع کیے ہیں، 22 باتوں میں جو حضرت عمر کی رائے تھی اس کے مطابق وہی آئی، ان میں سے یہ 3 بطور مثال ہیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن حميد عن انس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في 3 قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، یہ جملہ راوی کا وہم ہے، فی الغیرۃ علیہ، حضور کی بیویوں کو حضور پر غیرت آئی۔ غیرت کیا ہے؟ بیوی کی نظر شوہر کے علاوہ کی طرف اٹھتی ہے، اس پر شوہر کو غصہ آتا ہے، تو یہ شوہر غیرت کھا رہا ہے بیوی پر۔ شوہر کی نظر بیوی کے علاوہ کی طرف اٹھتی ہے، اس سے بیوی کو غصہ آ رہا ہے شوہر پر، یہ الغیرۃ علیہ ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی روایت آگے آئے گی، وہاں لفظ آئے گا المعاتبہ، حضور جو بیویوں پر ناراض ہوئے، معاتبہ وہ لفظ صحیح ہے، یہ وہم ہے اور بہت خطرناک وہم ہے راوی کا۔
وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستقبلوها حکم فاستقبلوها اور خبر فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا وزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال فثنى رجله وسجد سجدتين ابواب و استقبال القبلہ پورے ہو گئے. اب یہاں سے ابواب و آداب المساجد شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ کعبہ شریف یہ خود مسجد ہے. پہلے میں نے سمجھایا تھا، بس جب ایک مسجد کا ذکر آیا تو اور دیگر مساجد کے آداب بھی آئیں گے. اور یہ جو ابواب و آداب المساجد ہیں یہ بہت دور تک چلیں گے اور بہت آسان ابواب ہیں. اور ان ابواب کو پڑھنے سے پہلے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. وہ 3 باتیں ابھی بیان کروں گا، تم بھول جاؤ گے، لہذا اب سنیچر کو بیان کروں گا انشاءاللہ.